بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کوئی انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ استغفراللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور جب بندہ استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا جواب دیتا ہے؟ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفراللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفراللہ پڑھا تو لوگ استغفراللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفراللہ کا مطلب کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفراللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفراللہ عام طور پر جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر اڑے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس اس استغفراللہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفراللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ایسے جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی، اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، اے مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا تھا، یہ یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکارا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ جس کو ایک 70 سال پکار رہا ہے، کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کسی انسان کی زبان پر جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بری نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفراللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر دم آزادی اور اس سے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانہ بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی فکر کی تو اس نے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔
حضرت رابعہ بصری رحمتullah علیہ اس وقت وہاں موجود تھی۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف آیاتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمتullah علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو مال، اولاد اور بغاوت کی عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ تو تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ جب بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے گا، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں توبہ کے بعد وہ مال اثر مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اس مالک یا ورثاء نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئیں تو اپنے پاس سے انہیں واپس کر لوں گا۔ تو اب استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے لیے ہمیں باکثرت توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والے پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہوں بخشواؤ اور معافی مانگو، یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیداوار، مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا۔ ناظرین، ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی اجازت سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ ہمارا ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت گاڑے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ ذکر بند کرتا ہے تو شیطان پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، استغفر اللہ ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔